کہ دن ب دن وہاں جو ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ کسی سے بھی چھپا نہیں ہے. لیکن جو 70 سے زیادہ دیش جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں فلسطین کے، لیکن ان کا کوئی مدد ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے اور ہے کہ یہود و نصارہ کا چھپا ہوا چہرہ اب بالکل عیاں ہو گیا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے. اور انسانیت اس حد تک، انسان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کبھی ظلم نہیں ہوا ہے. جہاں 54 ہاسپٹل میں 53 ہاسپٹل ختم کر دیے گئے بمبارڈمنٹ سے، جہاں پانی بند کر دیے گئے، سمندر کے پانی سے یہ ہو رہے ہیں، جہاں کھانا بند کر دیا گیا، ہاسپیٹل میں ختم ہو گیا. جو بچوں کا ایک ہاسپیٹل تھا اس کو گرا کے مسمار کر دیا گیا. جہاں ہاسپیٹل کے لیے جو نیسیسٹی ہے، ضرورت ہے، وہ نہیں ہے. پاوروٹی کے تقریباً 100 یہ بیکری کی شاپس ہیں، ان میں سے زیادہ تر کو ختم کر دیا گیا. بیکری کے ٹکڑے کے لیے وہاں روٹیاں نہیں بنتی ہیں، یہ جو تندور سے یہ ہوتی، وہاں یہاں تک کہ زیادہ تر کے آس پاس بم بار کے ختم کر دیا گیا. ایک روٹی لینے کے لیے یہ یتیم بچے 5-5 گھنٹے لائن لگاتے ہیں تو ایک ٹکڑا پاؤ روٹی کا ملتا ہے. انسانیت کہاں پہنچ گئی ہے؟ شرم ہے ہم پہ، اپنی حیات پہ، کہ ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں یا مدد نہیں کر پا رہے ہیں، اور مصلحت والی دنیا خاموش بیٹھی ہے. اس لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسری اس طرح کی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا کہ صاحب یہ بچوں کا قبرستان ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے سارا ملک. یہ سننے کا نہیں، وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاں سے بھی وہ سر اٹھائیں گے اس کو کچل دو، تاکہ آئندہ مسلمان کبھی ہمت نہ کرے کسی بھی چیز کے لیے. یہ آواز اٹھائے گا تو یہ عبرت اس کو ہوگی کہ ہم نے تو تم کو کچل دیا. اور اس سے 67 میں بھی جگہ کو قبضہ کیا گیا، اور یہ سلسلہ 1918 سے ہے، اور یہ 108 سال ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے مال پوری دنیا میں بکیں. زبردستی دنیا میں لڑا کر کے جو ہے اپنا مال بیچتا ہے اور آرمز اینڈ امونیشن بیچتا ہے. چاہتا ہے کہ ان سیکیوری پھیلا کر کے ہم آرمز اینڈ امونیشن بیچیں، اپنے سامان جو ہیں وہ بیچیں. اس لیے یہ سازش کی جا رہی ہے. کیا ہوگا انجام یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. اگر یہی ظلم ہوتا رہا تو دنیا میں یہ پھیلتی جائے گی آگ، اور ایک نہ ایک دن نا امید تو ہونا نہیں اللہ کی ذات سے، یہ خاتمہ ہوگا اس پہ. یہ ظلم کا انتہا کہیں نہ کہیں ضرور ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے. اور وہ نہیں اس لیے مان رہے ہیں کہ ان کے وجود کو خطرہ ہے. یہودیوں کو اپنے وجود کا خطرہ ہے، اس لیے وہ کر رہے ہیں، اور اس بہانے فلسطین کی پوری تحریک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور فلسطین پہ تو قبضہ کیا ہی ہے. یہ مفلس قوم تھی. ہٹلر نے جو 60 لاکھ کو مارا جرمنی میں، 10% چھوڑ دیا. اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم 10% اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھنا کہ یہ قوم کیسی ہے، کیسی کمینی ہے، کہ صاحب یہ جہاں جاتی ہے اسی تھالی میں چھید کرتی ہے. فلسطینیوں نے بلایا، مہمان بنایا، ان کو رزق کا انتظام کر دیا. اب فلسطین ہی اپنے وطن میں بے وطن ہے. بمبارڈمنٹ صرف غزہ میں نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل کا دوسرا حصہ جو ویسٹ بینک ہے، جہاں یروشلم ہے، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، ان میں بمبارڈمنٹ کر کے ختم ہو رہا ہے. زیتون کی کھیتی ہوتی ہے وہاں، یہ قرآن میں بھی آیتیں ہیں، ان کی کھیتیوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اور پہاڑیاں اس طرح سے سلوپنگ ہیں، اس میں درمیان میں زیتون کے اس میں ان کی اسرائیلی ناجائز بستیاں بسائی جا رہی ہیں، اور ان کو رات دن تنگ کیا جا رہا ہے. کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں ہے، کوئی آرمی مدد کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ گھیر گھیر کے مارا جا رہا ہے، جیسے امام حسین نے کہا تھا کہ مجھے گھیر گھیر کر تڑپا کر ایسا مارا گیا تھا. اس فلسطینی عوام کو پوری طرح سے 35 لاکھ کی آبادی
22 लाख की आबादी उधर है और बाकी और सब मिल के उनको मारा कुचला जा रहा है। अंजाम क्या होगा? अल्लाह की मदद चाहिए और हम मिल्लत की कुर्बानी और इत्तेहाद की बुनियाद पर ही हम लड़ सकेंगे और ज़रूर एक न दिन एक दौर आएगा। और क्या जो आपका सवाल था, सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरान का साथ दे दें, अरब के 5 मुल्क मैदान में ना आए, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में गलत जो रिजोल्यूशन को साथ दे दें, रूस चीन साथ बैठा हुआ है, तब इस तरह से ये पैरेलल कहिए कि अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुहाज़ तैयार हो रहा है और एक ना एक दिन उसका ज़वाल ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। तो बात आपने पूछा, यूनाइटेड नेशन तो आवाज़ दे रहा है लेकिन सामान नहीं पहुंचने दे रहे हैं। यहाँ तक कि बमुश्किल मिस्र की जो सिनाई का बॉर्डर है, जो गाज़ा से फ़लस्तीन से मिलता है, ज़बरदस्ती अभी इजाज़त दी गई तो किसी तरह से कुछ सामान यूनाइटेड नेशन बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक से पहुंच रहा है। तो यूनाइटेड नेशन चाह रहा है, आवाज़ दे रहा है, उसकी सुना नहीं जा रहा। यूनाइटेड नेशन ने हर तरह की आवाज़ दी है कि हॉस्पिटल को बचाओ, पानी पहुंचाओ, ग़िज़ा पहुंचाओ। पहुंच रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है मगर पहुंच रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहुंच रहा है, बल्कि मोबाइल हॉस्पिटल ये इसने फ्रांस ने भी ऑफ़र किया है और इटली ने भी कि हम समुंदर में एक कश्ती लगा दे रहे हैं, कश्ती जिसमें मेडिकल सारे इक्विपमेंट्स हैं। इस तरह का तकरीबन आ गया है मेडिटेरेनियन सी में और सिनाई में भी कि हम एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाएंगे। फ्रांस की जानिब से और इटली की जानिब से ये ऑफ़र है। हम दुआएं हैं आप लोगों को कि हर जर्नलिस्ट वो भी इसका शरीक-ए-कार है। यूनाइटेड नेशन के 100 इस तरह के स्टाफ मारे जा चुके। अब तक 54-55 जो है प्रेस रिपोर्टर्स वो मारे जा चुके। चुनांचे आप लोगों को दुआएं हैं कि कम से कम जर्नलिज्म का ये भरम बाकी रहे फ़लस्तीन में। इन दुआओं के साथ आप लोगों को भी दुआएं हैं कि ये तहरीक के हिस्सेदार आप लोग भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।